یہ جو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو اس طرح نماز پڑھو جیسے کہ دنیا سے رخصت ہونے والا نماز پڑھ رہا ہو. یعنی اگر فرض کرو ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی 1 گھنٹے بعد تمہارا پیغام آنے والا ہے، اگلے گھنٹے میں تم دنیا سے رخصت ہونے والے ہو، اور اس میں جو نماز پڑھنی ہو پڑھ لو، اس وقت کیسی نماز پڑھو گے؟ اس وقت کیسی نماز پڑھو گے جب دنیا سے رخصت پتہ چل گیا بالکل پکا کہ 1 گھنٹے بعد تمہارا انتقال ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہو. اب جو نماز پڑھو گے وہ کیسی پڑھو گے؟ تصور کرو اس میں کیسا خشوع ہوگا، کیسا خضوع ہوگا، کیسی طبیعت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے مچل رہی ہوگی کہ یا اللہ آنے والا ہوں، معاف کر دیجئے مجھے، توبہ قبول کر لیجئے. اس حالت میں نہ آؤں کہ گناہوں کے داغ میرے اوپر ہوں، یا اللہ میرے داغ کو دھو کر اپنے پاس بلائیے. تو یہ سب کچھ کیفیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا، توبہ کی توفیق ہوگی، استغفار کی کیفیت ہوگی اس حالت میں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو جیسے رخصت ہونے والا پڑھتا ہے. اس وقت میں کیا کیفیت جو ہوتی ہے وہ، اور کیونکہ پتہ نہیں کہ اگلی نماز کا موقع آئے گا یا نہیں آئے گا، کچھ پتہ نہیں، لہذا اسی طرح پڑھو کہ جیسے تم رخصت ہونے لگے ہو دنیا سے. اللہ اکبر. ایک بزرگ تھے، ان کے دل میں یہ خیال آیا، شاید اسی حدیث کو دیکھ کر آیا ہوگا، کہ جو مختلف اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں اور پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان سے میں یہ پوچھوں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کل آپ کا انتقال ہونے والا ہے تو یہ آپ دن کیسے گزاریں گے؟ یہ معلوم کرنے، یہ پوچھوں بڑے بڑے بزرگوں سے جا کے. وہ اس لیے کہ ہر بزرگ فرض کرو جو جواب دے گا تو اپنے تجربے کے مطابق یعنی تجربے کے مطابق جو سارے اعمال میں جو سب سے بہتر عمل ہوگا وہ بتائے گا. ظاہر ہے کہ بھئی اس 24 گھنٹے میں یہ کروں گا، تو ظاہر ہے اس کی زندگی بھر کے تجربات کا نچوڑ ہوگا، اور یہ پتہ چلے گا کہ اس کے نزدیک سب سے بہتر عمل کون سے ہیں جو وہ اپنے آخری لمحات زندگی میں انجام دینا چاہتا ہے. تو کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا. تو ایک بزرگ سے حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعم رحمۃ اللہ علیہ، تابعین میں سے ہیں، ان سے پوچھا کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کل آپ کا انتقال ہونے والا ہے تو آپ اس آج کا دن کس طرح گزاریں گے، کیا کریں گے؟ سبحان اللہ. تو اس کے جواب میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعم نے فرمایا کہ کیا کروں گا؟ جو اب کرتا ہوں وہی کروں گا، جو اب کرتا ہوں وہی کروں گا. کیا مانا؟ کہ میں نے ساری زندگی کے اپنے شب و روز کو اس تصور کے ساتھ ڈھال لیا ہے کہ کوئی اگلے دن تو مجھے جانا ہی ہے، تو میں روز جو کچھ کرتا ہوں وہ یہ سوچ کے کرتا ہوں کہ اگلے دن جانا ہے. تو اب اگر آپ مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ تو یہ کوئی نیا سوال تو نہیں ہے، میں تو اپنی ساری زندگی اسی سوال کے جواب میں ڈھال لی ہے. جو اب کرتا ہوں وہی اس وقت بھی کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے جب یہ تصور دل میں پیدا فرما دیتے ہیں کہ کب، ہمارا حال تو یہ ہے غفلتوں کا کہ اپنے ہاتھوں سے قبرستان جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں کو جنازے کو کندھا دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں.
لیکن وہاں سے ہاتھ جھاڑ کر اس طرح چلے آتے ہیں گویا یہ تو ان کے ساتھ پیش آ گیا واقعہ، میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ کچھ پتہ نہیں کہ کب پیغام آ جائے۔ تو آدمی کو یہ تصور کر کے کہ میری زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں کب چلی جائے اور کب میری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہو جائے، خاف مقام ربہ، اپنے پروردگار کے جگہ پر کھڑا ہونا سے میں اس کا احساس دل میں پیدا ہو جائے۔ تو یہ چیز جب دائمی ہو جاتی ہے، یعنی ایک کیفیت حال کی شکل میں آ جاتی ہے، مقام کی شکل میں آ جاتی ہے، تو پھر انسان کو خود گناہوں سے بچنے کی توفیق اس طرح ہوتی ہے کہ گناہوں سے کی طرف اگر اول تو داعیے کم پیدا ہوتے ہیں، اور اگر داعیے پیدا ہوتے بھی ہیں تو ان کی مقاومت، ان کی مزاحمت اور ان سے اپنے آپ کو بچانا آسان ہو جاتا ہے۔ www.darsequran.com